إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مثيل له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال الحكمة ضالة المؤمن فأين وجدها ومتى وجدها فهو أحق بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما. مضطرب دل کی تمنا کو کہاں لے جاؤں، کوئی جادہ کوئی منزل کوئی ہمراہ نہیں. لوگ آئے ہیں میرے دل کو تسلی دینے، سوزے غمِ دل سے کوئی آگاہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت اور بے شمار صلاۃ و سلام کے بعد، میرے بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ ایک نہایت ہی قلبی لگاؤ اور رجحان کے ساتھ، جس تسلسل کے ساتھ آپ اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، یہ آپ کے دینی جذبے، عزیمت اور نیک قصد و ارادے کی بہت بڑی دلیل اور بہت بڑا ثبوت اور اس کی حجت اور برہان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ایسی دینی اور دعوتی اصلاحی مجلسوں میں ہماری شرکت کو ہمارے لیے دین اور دنیا میں سعادت کا سبب بنائے. آمین ثم آمین. میرے بھائیوں، آج کی یہ نشست اس حیثیت سے بہت ہی عظیم الشان، نہایت ہی روح پرور اور بہت ہی مبارک نشست ہے کہ اس نشست کے اندر ہم اور آپ اپنے ملک، اپنی قوم، اپنی جماعت، ملت اور سماج کے ایک نہایت ہی باوقار، معتبر، کرم فرما، عالم اور نہایت ہی پرمغز اور وقی خطاب کرنے والے ایک ایسے بڑے شخص سے مخاطب ہونے والے ہیں جن کا علمی حلقوں میں بڑا ذکر ہے اور ان کا تعارف ہماری اس نشست میں بھی ہمارے بعض احباب کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے اور مختلف ناموں سے ان کی شہرت، ان کی مقبولیت اظہر من الشمس ہے. میری مراد میرے کرم فرما معلم، میرے شیخ، میرے مربی، بزرگ شخصیت فضیلت الشیخ مولانا ممتاز احمد سالک بستوی ثم عالیاوی حفظہ اللہ کی ذات مبارکہ سے ہے، جو آج کی اس نشست میں ہمارے درمیان تشریف فرما ہے.
قبل اس کے کہ میں اس نشست میں مولانا موصوف کو دعوت سخن دوں تاکہ ہمارے درمیان وہ اپنے علمی، دینی اور پرمغز خطاب سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائیں، میں اپنی طرف سے اور آپ چند بھائیوں کی طرف سے بھی مولانا موصوف کو، مولانا محترم کو اس مبارک نشست میں مرحبا، خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ مولانا کا خیر مقدم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ کہتا ہے ساز دل کا ہر ایک تار شکریہ، کہتا ہے ساز دل کا ہر ایک تار شکریہ، سو زبان سے آپ کا ہر بار شکریہ۔ مولانا موصوف حفظہ اللہ ایک دینی ادارے کے مسئول اور ذمہ دار بھی ہیں، اور ضلع سدھارتھ نگر کے اندر مولانا موصوف اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر کے اس ادارے کی آبیاری آبپاشی کر رہے ہیں، جس میں تقریباً کم و بیش 700 کے طلباء و طالبات بشمول طالبات سب علم کی روشنی سے بہرہ مند اور محظوظ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی توانائیوں کو دوبارہ فرمائے، ان میں بالغی نصیب فرمائے، اور ان کی کوششوں میں، ان کی مساعی میں اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ کی ان کوششوں کو ہماری قوم کے لیے، سماج کے لیے، ملک و ملت کے لیے خیر و برکت کا، سعادت کا سبب بنائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی ضمن میں نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے ذکر کرنے کی بھی سعادت حاصل کی ہے۔ آج کی اس نشست میں اس سے پہلے کہ میں مولانا موصوف کو آپ کے سامنے دعوت سخن دوں، تمہیدی طور پر یہ بات عرض کرتا چلوں، کیونکہ ہمارے حاشے خیال میں اور کچھ بھائیوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات اکثر کل بلاتی رہتی ہے کہ نشستیں تو اور بھی ہوتی ہیں، اجتماعات تو اور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ مولانا کی نشست میں ہمیشہ عقیدہ 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 کی بات کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے میں اس بات کو اجاگر کرتا چلوں کہ میرے بھائیوں، عقیدہ یہ ہماری پوری زندگی، خواہ وہ دنیا کی زندگی ہو یا دین کی زندگی ہو، دنیا اور دین کی ساری زندگی کے سارے لمحات میں عقیدہ ہمارے لیے اساس کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ عقیدہ ہی وہ روح ہے ہمارے دین کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انبیائی مشن کی حیثیت سے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ از اول تا آخر جتنے بھی نبی اور جتنے بھی پیغمبر اور اللہ کے جتنے بھی فرشتادہ آئے، سب کی دعوتوں کا مرکز و محور عقیدہ ہی تھا۔ عقیدہ سارے انبیاء نے، پیغمبروں نے، رسل عظام نے اپنی اپنی قوم کو عقیدے کی اصلاح کی طرف دعوت دی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے عقیدے کی اصلاح کی دعوت کو اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اب عبادت کی قسموں میں اور اس کی شکل اور صورتوں میں وہ ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں کہ جن کو ہم مختلف حیثیتوں سے صوم اور صلاۃ، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، ایثار، قربانی، نذر و نیاز، ذبیحہ اور استمداد، استغاثہ، استعانہ، خوف وغیرہ کے ناموں سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ ساری شکلیں اور عبادت کی یہ ساری صورتیں جب ہم اپنی زندگی میں خالص اللہ کے لیے کر دیں گے تو پھر سمجھ جائیے کہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا عقیدہ، ہمارا دین مستحکم ہے، مضبوط ہے۔
ہماری قوم کے بڑے بڑے مشاہیر، علماء، خطبہ، واعظین آج اس دور میں وہ بڑے بڑے لچھے دار بیانات، خطابات قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وقتی طور پر وہ سامعین کے دلوں کو مسحور اور متاثر کر جاتے ہیں، اور 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 مہینے، 2-4 ہفتے ان کے ناموں کو وہ شہرت، وہ مقبولیت ملتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ لیکن سامعین نے، حاضرین نے، قوم نے ان کی ان تقریروں سے کیا استفادہ کیا؟ اس اجتماع کا، اس کانفرنس کا، اس نشست کا لب لباب، اس کا نتیجہ کیا اخذ کیا قوم کے لوگوں نے؟ اس کا احساس نہ مخاطب کو ہوتا ہے اور نہ سامعین کو ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انبیائی مشن دے کر کے نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا تو یہ تلقین فرمائی، یہ ہدایت کی کہ اے نبی، اے پیغمبر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن۔ اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں بہت ساری ہدایات ربانی، ارشادات ربانی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہیں، لیکن میں جس نقطے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ادعو الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے۔ آپ اپنی قومیت، رنگ و نسل، عنصریت، قبیلے اور خاندان کی طرف نہیں، بلکہ آپ کی دعوت کا مرکز و محور کیا ہو؟ اللہ کا راستہ، اللہ کی راہ، اللہ کا سبیل۔ اللہ کا سبیل کیا ہے؟ قرآن کریم اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی طرف سے 2 شکلوں میں وحی کے نام پہ شریعت کا سب سے بڑے اساس کی حیثیت رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کس کی اور ہو سکتی ہے، اور کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کی طرف، جماعت، امامت، فقہ، اجتہاد، قومیت، رنگ، نسل، ملک، زبان، ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر کے جو خالص اللہ کی شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اس سے بہتر بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تبلیغ کرو، اگرچہ میری کسی حدیث کا کوئی جز یا حصہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا چھوٹا سا کوئی ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم میرے دین، میری لائی ہوئی شریعت کے کسی جز یا حصے ہی کو اگر کیوں نہ جانتے ہو، اس کو اپنے غیر تک، اپنے دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منصب صرف اپنے صحابہ کو نہیں دیا، یہ مقام، یہ مسئولیت، یہ ذمہ داری صرف صحابہ اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم سب میں، پوری امت محمدیہ علیہ صاحبہا الصلاۃ والسلام کے افراد میں ہر فرد بشر، ہر شخص، ہر ابن آدم اور اس امت کا ہر شخص، ہر انسان اللہ کے رسول کی اس ہدایت کا پابند اور مکلف ہے۔ ہم سب کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے۔ تو میں زیادہ تفصیل میں نہ جا کر کے آج کے اس خوبصورت، مبارک اور نہایت ہی روح پرور مجلس میں اور دینی نشست میں آپ کو اس شخصیت سے ملانا چاہتا ہوں جو آج ہمارے لیے مہمان خصوصی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم سب کے لیے نہایت ہی قابل فخر اور
بہت ہی محترم قابل قدر شخصیت ہیں، میں پھر ان کا ایک بار شکر ادا کرتا ہوں، مولا کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ مولانا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ خیر و برکت کی منزلوں پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ گامزن فرمائے، ہمیشہ آپ کو دین دنیا میں ساتھ کام رکھے، بہرہ مند رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو ہمارے لیے بارآور فرمائے اور آپ کی زندگی کو ہمارے لیے مبارک بنائے، اور مولانا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو، ان کی توانائیوں کو، ان کی کوششوں کو سعادت کا سبب بنائے، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ ان کی ساری کوششوں کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، میں زیادہ کلام کو طول نہ دے کر کے اب آپ کے سامنے اپنے کرم فرما معلم، مدرس، شیخ، مربی فضیلت الشیخ مولانا ممتاز احمد سالک بستوی عالیاوی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، نہایت ہی ادب و احترام کے دائرے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم جو کچھ سنیں اور مولانا جو کچھ سنائیں اس میں ہم سب کو کہنے، سننے میں، سنانے میں اور اس پر عمل کرنے میں اخلاص اور للہیت کی توفیق عطا فرما، اور اس مجلس میں مولانا کے پرمغز اور روح پرور بیان کو ہمارے لیے دین اور دنیا میں کارآمد، کارگر اور مفید اور نافع بنا۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اور انشاءاللہ اس تقریری نشست کے بعد کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوگا، اور جن بھائیوں کے پاس وقت ہو، وسعت ہو، گنجائش ہو، اور کھانے کے بعد اگر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ کھانا تناول کھانے سے فراغت کے بعد انشاءاللہ ایک چھوٹی سی شعری نشست کا بھی اہتمام کیا جائے گا، شعر اور شاعری کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں مولانا خاص طور سے اپنے شاعرانہ کلام سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائیں گے۔ فی الحال میں مولانا کو